اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو میرا السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کے دن جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو عموماً کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف دھکیل دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کو جاننا سمجھنا چاہیے۔ پہلے تو میں نماز کے حوالے سے بات کروں گی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے ڈھایا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دین کی مثال ایک ایسی عمارت سے دی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، جس کا ادا کرنا ہمارے پر فرض ہے، اور ایک یہ فرض عبادت ہے جو ہم قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے اور 5 وقت نماز کی پابندی۔ اگر ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل، ہر مصیبت اور پریشانی سے انشاءاللہ تعالیٰ نکالے گا۔ ہمیں نماز کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا چاہیے، چاہے جدھر بھی موجود ہوں، آفس میں ہوں، کالجز میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، کہیں بھی پھنسے ہوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر بیمار بھی ہیں تو لیٹ کے نماز پڑھ لیں، اگر ٹانگ میں درد ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ ہر حالت میں نماز پڑھنا لازم ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم جمعے کے دن کے بارے میں کہ جمعے کو ہم ایسی کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، جب تم جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہو خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ جمعے کے دن اس چیز کے پر بھی پابندی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کوئی بات کر دی ہے تو اس کا جواب دینے پر بھی پابندی ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس سے گزرا اور سلام کیا اس سلام کے جواب دینے پر بھی پابندی ہے۔ امام کے خطبے کو پوری توجہ سے سننا ہمارا کام ہے، اور اگر ہم پوری توجہ سے نہیں سنیں گے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جو امام ہے وہ خطبے میں کیا فرما رہے ہیں، وہ اللہ کا کیا پیغام ہم تک لا رہے ہیں۔ جمعے کے دن ہم لوگ عموماً ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، اور ہمیشہ ہم ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم ساتھ والے کو کہہ دیتے ہیں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر پابندی ہے۔ ہم یہ گناہ کرتے ہیں، ہم فضول بات کرتے ہیں، ہمیں خاموشی سے خطبے کی طرف توجہ۔ ہم جمعے کے دن جو مسجد کرنے کیا جاتے ہیں، خطبہ سننے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم علم حاصل کر رہے ہوں تو خاموشی اور پوری توجہ سے حاصل کریں، تاکہ کوئی ایسی اہم بات نہ رہ جائے جس سے ہم فائدہ نہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی سے خاموش رہنے کے لیے بھی کہنا فضول عمل ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہو کہ ہم اس لیے کہیں کہ خاموش ہو جائے۔ اگر آپ کے ساتھ والا بول رہا ہے، جتنا مرضی بول رہا ہے، اسے یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس تک کی پابندی ہے اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا عمل جو ہم اکثر عموماً جمعے کے دن کر جاتے ہیں، حدیث مبارک ہے، جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر آگے گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ عموماً لوگ جمعے کے دن دیری سے آتے ہیں، اور اگر اگلی صف میں کوئی جگہ خالی ہو یا کچھ بھی ہو تو لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر، لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں
آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو وہ خطبہ اور وہ جو اس نیک کام کے لیے جس وجہ سے مسجد میں آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ادھر سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ادھر سے ان کا دھیان ہٹتا ہے کہ آپ انہیں تنگ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ارشاد ہے کہ جمعے کے دن گردنوں سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ پل بنانے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کہ گویا اس نے جہنم کی طرف وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی سزا جہنم کی طرف، مطلب کہ اتنا سخت گناہ ہے اس عمل کا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے آداب و طور طریقے سکھاتا ہے، اور ہمیں اپنے دین کو جاننا چاہیے، ہمیں اپنے دین کو پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے کیا قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حدیثیں، ہمیں کیا طور طریقے، ہمیں کیا زندگی کے رہن سہن سکھائے ہیں، تاکہ ہم ان کو جان کر اپنی زندگی کو سکون سے گزار سکیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اگر ہم اسے جان جائیں تو ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے اور سکون سے گزار سکتے ہیں۔ ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ ہم اگر اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا اور ہم بہت سے گناہوں پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا حد 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن ہم نے اس کو اس طرح کر دیا ہے کہ جیسے کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ 1 سال میں 30 دن کے روزے رکھنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، وہ ہمیں کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہمیں یہ رمضان کے روزے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح غریب، بھوک پیاس سے، جو لوگ ہمارے سامنے نہیں آتے، جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، جو لوگوں کے حق ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کیسے کئی 2 1 دن بھوکے رہ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا وہ بھی جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال ہے۔ حج کرنا وہ بھی جن کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت ہیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، اس کو خدا مشکل نہ، اور دین پہ میں لوگوں سے گزارش کروں گی کہ قرآن پڑھیں اور ان کی تفصیل، ان کے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ ان میں اصل کیا ہے، اسلام اصل کس چیز کا پیغام دے رہے ہیں۔ فرقہ واریت سے نکل کر جو ہم نے اتنے فرقے بنا لیے ہیں، اہل سنت سب سے نکل کر صرف ایک کتاب قرآن پاک اٹھائیں اور اس کا ترجمہ، تفسیر اور اسے خود جاننے کی کوشش کریں، تاکہ پتہ چلے کہ اصل ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم کدھر گناہ کر رہے ہیں، کدھر غلطی کر رہے ہیں، کیوں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ نماز قائم کریں، قرآن پاک پڑھیں ترجمے اور تفصیل کے ساتھ، اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے دین میں کیا ہے، ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کے کون سے طور طریقے سکھائے ہیں۔ جزاک اللہ۔